اور بہت ساری اس پہ بات بھی ہو رہی ہے۔ میں اس پہ چند چیزوں پہ بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک تو خاص قسم کا پراپوگنڈا 9 مئی کے بعد دوبارہ کیا جا رہا ہے، پھر سے ایک دفعہ پاکستان کی ریاستی اداروں کے خلاف، اور وہ گھٹیا پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ وہ پراپوگنڈا جو ہے وہ خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے، خواتین کو ڈھال بنا کر، سٹوریاں بنا کر اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے وہ پراپوگنڈا وہی لوگ کر رہے ہیں جو 9 مئی سے اپنے لیڈر کی اور اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں۔ 9 مئی خود بخود نہیں ہوا، یہ کیا گیا ہے۔ 9 مئی اچانک نہیں ہوا، یہ دن کئی سالوں کی محنت کے بعد عمران خان یہ دن آیا ہے، یہ 9 مئی کا دن پہ واقعات ہوئے ہیں۔ یہ سانحہ جو ہے یہ کوئی ایک دن یا ایک گھنٹے یا ایک منٹ میں نہیں ہوا، اس کے لیے کئی مہینوں کی تیاری اور نفرت اور پراپوگنڈا جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا گیا۔ ایک پوری کی پورے لوگ تیار کیے گئے اور وہ لوگوں کو ٹرین کیا گیا۔ ٹرین کرنے کے بعد ان کو ان کی ڈیوٹیاں لگائی گئیں اور ساری کی ساری چیزیں پلان کے تحت یہ 9 مئی والے دن ایگزیکیوٹ کی گئیں۔ آج کل سب سے پہلے تو خواتین کے بارے میں ایک سٹوری بنائی جا رہی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے پی ٹی آئی جو کہ خواتین کو پہلے بھی ڈھال کے طور پہ استعمال کرتی رہی ہے۔ خان صاحب اپنی گرفتاری سے بچنا ہو یا کوئی اور بات یا اپنے جلسے سجانے ہو، خواتین کو اس میں استعمال کیا جاتا رہا، اور اب پھر ایسی جھوٹی سٹوریاں بنا کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ریاستی ادارے جو کہ اس بات کی انویسٹیگیشن کر رہی ہیں، جو کہ اس بات پہ اپنا قانونی جو فرض ہے وہ پورا کر رہے ہیں، ان پہ الزام لگا کر ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ نہیں بتاتے کہ جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں وہ گناہگار ہیں یا بے گناہ ہیں۔ بھی اگر ایک خودکش دھماکہ کرنے والی خاتون ہو تو کیا اس کو قانون نہیں پوچھے گا؟ کیا کوئی آگ جلاؤ گراؤ کرنے والی کوئی خاتون ہو تو وہ کہے کیونکہ وہ خاتون ہے اس سے پاکستان کے قانون میں اس کو نہیں پوچھا جائے گا؟ اس بات پہ آپ کوئی بات نہیں کر رہا کہ وہ خواتین جو کہ جناح ہاؤس اور جی ایچ کیو کے گیٹ تک پہنچی اور اس کے اندر جلاؤ گراؤ کرتی رہی، جن کی اپنی فیس بک، اپنے ٹویٹر اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس گواہ ہیں، ان کا یہ نہیں بتاتے کہ وہ گناہگار ہیں، بلکہ ان کو ایک دفعہ پھر استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جیسے پہلے استعمال کیا گیا 9 مئی میں، کہ جھوٹی کہانیاں بنا کر سیکورٹی فورسز کو ایک قدم پیچھے کیا جائے اور گناہگاروں کو سزاؤں تک پہنچانے سے بچایا جائے۔ یہ سارے کے سارے معاملے میں یہ جو 9 مئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ آدمی 2014 سے اسی طرح دھرنے جلاؤ اور گراؤ میں اس کی عادت ہے۔ اگر پاکستان کی ریاست سول نافرمانی جس دن کی تھی، اس نے بل کو آگ لگائی تھی، اس دن اس کو سزا دی جاتی تو جناح ہاؤس نہ جلتا۔ اگر جوڈیشل کمپلیکس جس کی نہ کوئی کھڑکی بچی نہ دروازہ بچا، جس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی عمران خان نے، اگر اس پہ سزا دے دی جاتی تو 9 مئی نہ ہوتا۔ اگر اوے زیبا کہنے پر قانون اس کو گرفت میں لاتا تو 9 مئی نہ ہوتا۔ اور اگر پولیس کی ہڈیاں توڑتے ہوئے جب وہ وارنٹ، عدالتی وارنٹ لے کر ان کے گھر گئے تھے، اس پر سزا دے دی جاتی تو 9 مئی نہ ہوتا۔ یہ 9 مئی وہ تمام لاڈلا پن اور وہ جو خاص قسم کی ایک سہولت اس لاڈلے کو حاصل ہے، اس کی وجہ سے 9 مئی ہوا۔
یعنی یہ جوڈیشل کمپلیکس کی اینٹ سے اینٹ بجا دے، اس کی نہ کوئی کھڑکی بچے نہ دروازہ بچے، مگر نہ توہین کسی کی حرکت میں آئی اور نہ قانون حرکت میں آیا۔ اسلام آباد کا جوڈیشل کمپلیکس میں ایک آدھی درجن سے زیادہ جج بیٹھتے ہیں، کسی نے ایک نوٹس نہیں اسے کیا، پوچھا کہ جناب عمران خان صاحب یہاں تو چڑیا پر نہیں مارتی، اونچی آواز میں لوگ بولتے نہیں، تم نے ساری کھڑکیاں دروازے توڑ کے تیس نیس کر دی ہے، تمہیں پوچھ لیا جائے۔ لاہور سے چلتا تھا شہزادہ، اسلام آباد تک جاتے ہوئے کوئی پولیس والا ہاتھ آ جائے تو اس کی ہڈیاں توڑ دو، اور باہر جو ان کے جسے کہتے پرامن مظاہرہ، وہ پرامن مظاہرہ پتھروں سے کیا جاتا تھا، پٹرول بمبوں سے کیا جاتا تھا، اور وہ پٹرول بم اور وہ جو پتھر تھے وہ ہر تاریخ پر ان کی ایک عادت بن گئی تھی، لیکن کیونکہ پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، خان صاحب تو اوپر سے اترے ہوئے ایک خاص آدمی ہیں پاکستان میں، وہ چاہیں تو صبح عدالت 9 بجے چاہیں تو رات 9 بجے چلے جائیں، منہ پہ بالٹی پہنے اور وہ تشریف لے جائیں، کوئی پوچھے گا نہیں۔ وہ چاہیں تو 1 درجن مقدموں میں اچانک سے ان کی سب میں ضمانت ہو جائے، کوئی انہونی نہیں، کیونکہ عمران خان ہے، اور اپنی گھر والی کو سفید چادروں میں لے کر جاتا ہے۔ ان سفید چادروں میں کالے کرتوت چھپے ہوئے ہیں، ان سفید چادروں میں ہی وہ سارے ہیرے جواہرات، سونے کی انگوٹھیاں اور وہ زمینیں جو ہیں جو کہ رشوت کے طور پر لوٹی گئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے، وہ ان سفید چادروں میں چھپی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد یہ جو 9 مئی ہے، اس میں انسٹیگیٹ کرنے والا عمران خان، پلان کرنے والا عمران خان، پلان کو امپلیمنٹ کروانے کے لیے ڈیوٹیاں لگانے والا عمران خان، اور اگر اسی کو اس میں سزا نہیں ہوگی تو جتنے مرضی لوگوں کو سزا دے لی جائے اس کیس پر سوال اٹھتے رہیں گے، کیونکہ سب سے بڑا مجرم اور سرگنا یہ ہے۔ اور اس کے بعد اس سے پوچھے تو کہتا ہے کمانڈوز نے مجھے گرفتار کیا تھا تو پھر یہی کچھ ہونا تھا نا جی، فوج نے مجھے پکڑا تھا تو پھر فوج پہ ہی حملہ ہونا تھا۔ اور اسی وقت دوسرے لمحے یہ بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ سٹوری ہے، یہ اس کی بے شرمی کی انتہا ہے۔ اس میں یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے اور پی ٹی آئی کے کارکنوں نے کیا ہے۔ بے شرم آدمی، پہلے لوگوں کو استعمال کرتے ہو، یوز ابیوز اور ڈسپوز آف کی تمہاری پرانی عادت ہے، تمہاری ساری زندگی ایسے گزری ہے۔ تم نہ کہ اپنے کارکنوں سے ہمدردی کرو، لوگوں کے مستقبل تباہ ہو گئے۔ کئی بہت پڑھے لکھے لوگ، کوئی آئی ٹی ایکسپرٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی سرجن ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈریس ڈیزائنر ہے، وہ لوگوں اتنے پڑھے لکھے لوگ وہ حملہ آور ہوئے ہیں تمہارے انسٹیگیٹ کرنے پہ، تمہارے بہکاوے پہ، تمہارے جھوٹ کی کہانی پہ، اور تم بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہتے ہو کہ یہ تو میرے کارکنوں نے، رہنماؤں نے کیا، میرا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ یعنی تم اپنی جان چھڑا کے لوگوں کو چاہتے ہو کہ ان کو سزا ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ اور بہت سارے لوگ آج کل پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بہت ساروں کا تو ضمیر جاگا ہوگا یا شرمندگی ہوئی ہوگی کہ وہ کس طرح کے آدمی کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن کچھ لوگ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے بھی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید پریس کانفرنس کر کے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے، اگر کسی نے حملے کیے ہیں، جلاؤ گراؤ کیا ہے، اگر کسی نے کوئی بھی حصہ ڈالا ہے اس جلاؤ گراؤ میں اور اپنے حکومت میں رہتے ہوئے کوئی کرپشن یا اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، وہ ایک کی بجائے 100 پریس کانفرنسیں کرے، معافی نہیں ملے گی۔ یہ پریس کانفرنس این آر او نہیں ہے، یہ پریس کانفرنس آپ کی شرمندگی کا اظہار ہے کہ آپ شرمندہ ہیں کہ آپ عمران خان کے اس ٹولے کے ساتھ کھڑے تھے جس نے اس ملک کو یہ دن دکھایا ہے۔
اور اس کے بعد آج کل بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ لوگ دھڑا دھڑ مختلف پارٹیوں میں شامل ہو رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کی تو بس پہلے ہی فل ہے, خصوصاً پنجاب میں ایک ایک سیٹ پر 3 لوگ بیٹھنے کے امیدوار ہیں. ہماری تو بس کے ساتھ پہلے ہی کھڑکیوں اور دروازوں سے لوگ لٹک رہے ہیں. ہمارے پاس اپنے بڑے ہی منجے ہوئے بہترین امیدوار, اور ایک ایک سیٹ پر ایک ایک نہیں کئی امیدوار ہمارے پاس موجود ہیں. اور ہمیں نہ کوئی جلدی ہے, اور وہ پارٹیاں تو ضرور اس کو شامل کریں جن کے پاس امیدوار نہیں ہے, جن کے پاس کوئی اس حلقے میں کوئی رہنما نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ پاکستان اور خصوصاً پنجاب کی ہر تحصیل, ہر شہر, ہر حلقے میں لوگ موجود ہیں. کسی کو لینے میں پارٹی جلدی نہیں کرے گی. بڑا ناپ تول کے, علاقائی حالات دیکھ کے, اس آدمی کے شخصیت کو دیکھ کر کسی کو ہم اپنی کسی پریس کانفرنس کرنے والے کو اپنی پارٹی کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے کہ وہ ہو گناہگار جلاؤ گراؤ کا اور چھپنا چاہے ہماری پارٹی میں. اور دوسری بات ہے کہ اس لوگوں کو لینے میں ہمارے پاس نہ جلدی ہے اور نہ ہمارے پاس جگہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے. سو ان چیزوں پر بڑا سوچ سمجھ کے پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور بہت ساریاں پارٹیاں آج دن بھر کوئی کدھر جا رہا ہے کوئی کدھر جا رہا ہے, لوگوں کے پاس جگہ ہوگی بھی. ہم پاکستان کی بڑی پارٹی ہیں, ہمارے پاس تو نہ ہونے کے برابر جگہ ہے. میں دوبارہ ایک دفعہ پھر کہہ دوں, 9 مئی کا دن خود بخود نہیں ہوا, یہ کیا گیا ہے. 9 مئی کا دن 1 گھنٹے 1 دن یا اچانک نہیں ہوا. اس کی پلاننگ کئی سال, کئی مہینے ٹریننگ اور ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے پورا پلان کیا گیا تھا. اور یہ دن اس لیے دیکھنا پڑا تھا کہ پہلے پارلیمنٹ پر حملہ ہو, پی ٹی وی پہ قبضہ ہو, سول نافرمانی کے بل جلائے جائیں, جوڈیشل کمپلیکس پہ حملہ کیا جائے, اور ججوں کو اوے کر کے پکارا جائے, اور اس کے بعد پولیس والوں کی ہڈیاں توڑی جائیں. جب قانون حرکت میں نہ آئے تو پھر عمران خان جیسے پیدا ہوتے ہیں. اس طرح کے لوگ لاڈلے پیدا ہوتے ہیں, اور وہ لاڈلے سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے نہ کوئی جناح ہاؤس ہے, نہ کوئی کور کمانڈر ہاؤس ہے, اور نہ کوئی ایسی جگہ جہاں قانون انہیں پوچھ سکے. اور اب اس پہ زیرو ٹالرنس ہوگی. یہ ٹیسٹ کیس ہے پاکستان کی ریاست کا, اور اس ریاست کے اداروں میں جوڈیشری بھی شامل ہے. میں یہ مطالبہ کروں گا کسی کی ضمانت کرنے سے پہلے, کسی کو چھوڑنے سے پہلے, کسی کو یہ کہہ کے کہ یہ خاتون ہے, یہ صحافی ہے, یہ وکیل ہے, یہ کہہ کے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ گناہگار ہے کہ نہیں ہے. اس نے جناح ہاؤس کو آگ لگائی ہے یا ایم عالم کے طیارے کو آگ لگائی ہے. اس نے کسی شہید کے مجسمے کو توڑا ہے یا اس نے پاکستان کے جوڈیشل کمپلیکس میں اینٹ سے اینٹ بجائی ہے. سو گناہگار جو ہے وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہے. اور یہاں پر کچھ خواتین, یہ ہمارا ایک جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا مزاج بنا ہوا ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ ڈیول نیشنل ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہمیں کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا, ہمیں خان صاحب پہ کرش ہے. وہ خان صاحب پہ کرش والوں نے پاکستان کرش کر دیا ہے, جناح ہاؤس کرش کر دیا ہے. میں ڈریس ڈیزائنر ہوں, میں ڈیول نیشنل ہوں, تو ہم کیا کریں بھائی؟ اگر ایسی خواتین اور ایسے لوگوں کو جو کہ پڑھے لکھے ہیں, جو سمجھدار ہیں, ان کو اگر وسائل رکھتے ہیں اور وہ اپنے وسائل سے اپنے گناہ چھپانا چاہتے ہیں, اگر ان کو سزا نہ ہوئی تو کسی غریب جس نے مور اٹھایا تھا, کسی غریب جس نے ٹیبل لیمپ یا جس نے وہاں کوئی چیز اٹھا کے بھاگا ہے, پھر اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا. اور ان سب کا ماسٹر مائنڈ اور سرگنا عمران خان ہے. اگر عمران خان ان کیسز میں ٹرائل نہ ہوا تو ان کیسز پر سوال اٹھتا رہے گا, کیونکہ پلاننگ بے شمار ثبوت آ چکے ہیں کہ زمان پارک میں ہوئی, ٹریننگ وہاں ہوئی, اس کے بعد بہت سارے دہشت گرد وہاں سے پکڑے گئے,
کرنے والے اس کے رہنما تھے، جلوس بنانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، جلوس لے جانے والے پی ٹی آئی کے لوگ تھے، آگ لگانے والوں نے جھنڈا گلے میں وہ پٹا پہنا ہوا تھا. کوئی ایک ثبوت نہیں ہے. سو اس سے بھاگنے کے لیے آپ بی بی سی کو انٹرویو دے کے جان چھڑانے کی کوشش کریں یا کوئی اور بہانہ کریں، یہ نہیں ہو سکتا. سو ان کیسز میں پاکستان کی ریاست کا ٹیسٹ کیس ہے. اگر اس میں بھی سزائیں نہ ہوئیں تو پھر پاکستان میں نہ کسی کا گھر محفوظ ہوگا، نہ کوئی عدالت، اور نہ پاکستان محفوظ ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ہینڈسم ہے، یہ پاپولر ہے، وہ پاپولر اور ہینڈسم اس ملک کو آگ لگا دے. وہ اس جناح کے بنائے ہوئے گھر کو نہ چھوڑے، وہ پاکستان کو کیا چھوڑے گا. سو یہ ٹیسٹ کیس جو ہے، حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی گناہگار کو چھوڑے گی نہیں اور کسی بے گناہ کو ہاتھ نہیں لگائے گی. بالکل صاف شفاف تحقیقات، سیاست سے بالاتر، اس کی سیاسی افیلیشن سے بالاتر ہوگی، اور انویسٹیگیشن، اور آپ تمام میڈیا کو اس پہ ہر آنے والے دنوں کے ساتھ اعتماد میں لیا جائے گا. کسی قسم جھوٹے پراپوگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے. جو مرضی آپ کہتے رہے، آپ ڈرامے کریں، خواتین کے ساتھ زیادتی کا ڈرامہ کریں، یا کہیں جی ہمارے کارکن گھروں سے غائب ہیں. جھوٹ بولتے ہیں آپ، خود غائب کرتے ہیں، خود دنستہ غائب ہوتے ہیں، اور پھر ہنستے کھیلتے 4 دن بعد گھر آ جاتے ہیں، جی کہتے ہیں مجھے ہوا ہی کچھ نہیں. یہ کیسے اغوا کار ہیں جو لے جاتے ہیں اور وہ آپ کو ٹافیاں کھلا کے واپس گھر بھیج دیتے ہیں اور آپ کو کہتے کچھ نہیں. اور کسی سے زیادتی والی سٹوریاں یہ اب کوئی بائی نہیں کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ جو سیاست ہے تشدد سے پاک کریں گے، کیونکہ ایسا انتخاب اس ملک میں نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف بلوائی ہو. جن بلوائیوں نے جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس نہیں چھوڑا، وہ پولنگ سٹیشن اور بیلٹ باکس کیسے چھوڑیں گے؟ ان سے تو وہ محفوظ نہیں ہوں گے. پرامن الیکشن تو نہیں ہو سکتا. اور ایسی جماعت جو سیاست نہیں، سیاست کی آڑ میں تشدد کرتی ہو، یہ فرق کرنا ہوگا. کہتے ہیں جی اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی. کیوں جی؟ طالبان نے کیا کیا تھا؟ بندوق اٹھائی تھی، حملے کیے تھے، دھماکے کیے تھے، ریاست کو تسلیم نہیں کیا تھا. عمران خان کیا کر رہا ہے؟ یہی کچھ، صرف نام فرق ہے. وہ ٹی ٹی پی تھی، یہ پی ٹی آئی ہے. یعنی کیونکہ یہ پنجاب سے یہ ہینڈسم ہے، یہ ایک سیاست کے روپ میں جو مرضی کریں. سیاسی جماعت کا کرائیٹیریا بالکل کلیئر ہے، جو تشدد سے پاک ہو، جو سیاسی رویے رکھتی ہو. بلوائیوں کی جماعت کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا. اور اگر اس طرح کی سیاسی جماعت، اس طرح کی بلوائیوں کی جماعت کو سیاست کرنے دینی ہے تو پھر باقیوں کو بھی اجازت دے دے کہ وہ ہتھیار اٹھا کے اپنی حفاظت کر لیں، وہ بھی پھر جو چاہے دل کرے. سو بلوائیوں کی جماعت کو سیاسی نہیں کہا جا سکتا، اور بلوائیوں کی جماعت کو سیاست کرنے کی اجازت بھی نہیں دی جا سکتی. تھینک یو ویری مچ. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ہے اپنے آڈیو لنکس جو ہے اس کے لیے کمیشن بھی بنا گیا تھا، کسی کی ساس جو ہے وہ شامل ہے، کسی سابق کا بیٹا جو ہے وہ شامل ہے. کیا یہ اس کو سیگا راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے، کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ جو بیانیہ نون لیگ نے بنایا تھا وہ ایک ایک چیز سچی ثابت ہو رہی ہے. ہم کہتے تھے کہ یہ خاص کچھ لوگ ہیں، کچھ نظام انصاف میں بیٹھے ہوئے اور کچھ اور اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو عمران خان کے سہولت کار ہیں. یعنی ادھر کاروائی شروع ہوتی ہے، کاروائی ابھی شروع نہیں ہوتی، سٹے پہلے ہو جاتی ہے. ثاقب نثار صاحب کا بیٹا جو ہے وہ اوپر سے اترا ہوا ہے، اس پہ کاروائی پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. اگر پارلیمنٹ نے اس طرح کی کاروائی نہیں کرنی تو سٹے دینے کی بجائے یہ حکم صادر کر دیں کہ پارلیمنٹ کو تالا لگا دیا جائے. اگر پارلیمنٹ اوور سائٹ کا رول اور پارلیمنٹ اپنے بنائے ہوئے قوانین کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی، یا پارلیمنٹ اس طرح کی آڈیو لیکس اور اس طرح کے سکینڈلز کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتی، اور اس کے انویسٹیگیشن ابھی پارلیمنٹ کی شروع نہیں ہوتی، آپ سٹے پہلے دے دیتے ہیں، تو پھر پارلیمنٹ کو تالا لگا دیں. پارلیمنٹ کو چاہیے
کہ وہ اپنا پورا اختیار استعمال کرے. کوئی پارلیمنٹ کی کاروائی کو نہ سٹے کر سکتا ہے اور نہ پارلیمنٹ کی کاروائی کو روک سکتا ہے. آپ کی پریس کانفرنس 4 سے ہوئی ہے کہ عمران خان کو بچا رہا ہے. آپ کا خدشہ یہ کیوں زور پکڑتا جا رہا ہے؟ آیا کہ عمومی یا بیرونی ملکوں میں ابھی بھی حال ہی میں نہیں کر رہا کہ وہ بچا لیا جائے؟ ایک تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو لابنگ فرمیں ہائر کی گئی ہیں مغرب میں خصوصاً امریکہ میں وہ ہر حربہ استعمال کر رہی ہیں. جن سینیٹرز نے عمران خان کی حمایت میں سائن کیے ہیں ذرا ان کی پروفائل پڑھ لیں. یا اس کا تعلق اسرائیل سے زیادہ ہوگا یا انڈیا سے زیادہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ ہاتھ پاؤں تو مارے گا نا جی. یہ کوئی صرف پاکستان کے چند لوگوں کا لاڈلا نہیں تھا, یہ گولڈ سمتھ اور دنیا کا بھی لاڈلا تھا. یہ بڑی پلاننگ سے اس کو ہیرو بنانے کے بعد ہم پر مسلط کیا گیا ہے. وہ جو فورن فنڈنگ ہے, باقی تو پاکستان میں بڑی مقبول جماعتیں رہی ہیں, اس سے زیادہ لوگ بڑی جماعتیں رہی ہیں, ان کو تو اتنے پیسے باہر سے نہیں ملتے رہے. اور پیسے دینے والے انڈینز بھی نکلتے ہیں, اسرائیلی بھی نکلتے ہیں. یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے. تو یہ لاڈلا دنیا کے بھی بہت سارے لوگوں کا لاڈلا ہے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کو لا کر اداروں کو بھی اور پاکستان کے ساتھ وہ کچھ کیا جائے جو پچھلے 75 سال میں نہیں کر سکے. یہ بتائیے گا, آپ کی بات یہ بھی تاثر ہوا کہ آپ نے کہا کہ جب تک ان دروازوں کی جو جماعت ہے اس پہ پابندی نہیں لگتی تو کل یہ پولنگ اسٹیشن بھی چلا دیں گے. تاثر یہ ہے کہ جب تک پی ڈی اے پہ پابندی نہیں لگے گی تو حکومت تب تک الیکشن نہیں کرواتی. دیکھیے یہ جو کیسز ہیں اگر ان پہ سٹے نہ ہو, اگر 8 سال آپ فورن فنڈنگ پہ سٹے نہ دیں, 15 سال بچی والے معاملے پہ عدالتیں اس کو فیصلہ پہلے کر دیتی, اگر اسی طرح یہ جو جلاؤ گھراؤ کے معاملات ہیں یہ تو 2+2 ہیں بھائی. یہاں پر ہماری دفعہ تو عدالتیں چھٹی والے دن بھی کام کرتی تھی. ہم تو چاہتے ہیں نا جی فیصلہ ہونا چاہیے, اور اس کے فیصلے کے لیے چند دن چاہیے, چند مہینے بھی نہیں چاہیے, چند ہفتوں میں سزائیں ہو سکتی ہیں. ہم تو چاہتے ہیں, مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلوائی ہو اور بلوائی جو ہے اس کا جو سردار ہے ہر قسم کا گناہ وہ کیا ہو اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہ, اور پاکستان میں آپ کہیں فیئر اینڈ فری الیکشن. مجھے یہ بتائیں پھر ہمارے جیسے لوگ جن کے پاس ایک چاقو بھی نہیں ہے وہ پھر کیسے فیئر اینڈ فری الیکشن یہ ہو سکتا ہے؟ سو قانون کو حرکت میں آنا ہوگا, اداروں کو اپنا فرض نبھانا ہوگا, اور یہ گھنٹوں کے چند دنوں کے کیس ہیں, اس کے لیے الیکشن ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں ایک تو 9 مئی نے عمران اور پی ٹی آئی کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کر دیا ہے, کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے. کم از کم پاکستان کے لوگوں نے یہ دماغ سے نکال دیا ہے کہ یہ زندگی میں یہ والا کبھی یہ والی جماعت سیاست کر سکے. اور الیکشن جو ہیں وہ اکتوبر نومبر میں اس کا ٹائم ہے, اور وہ اکتوبر نومبر میں الیکشن ہوگا, اور حکومت اس پہ بالکل یعنی ہماری سیاسی جماعت بھی تیار ہے. ہم تو آلریڈی پنجاب کے الیکشنز کے حوالے سے مریم نواز صاحبہ تقریباً سارے پنجاب کا بلکہ پاکستان میں بہت سارے صوبوں کا دورہ بھی کر چکے تھے, اور ہم نے اپنے ٹکٹس بھی تقریباً فائنل کر لیے. سو ہماری تیاری تو بالکل مکمل ہے, اور ہم تو بالکل چاہیں گے, ہم چاہتے تھے نہ الیکشن پہلے ہو نہ بعد میں ہو, ٹائم پر ہو, ٹائم اکتوبر نومبر. ٹیکنیکلی آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اسپورٹنگ ہے, آپ لوگوں کو ایسے شواہد آپ کی ایجنسیوں نے دیے, سیکرٹ ایجنسیوں نے, جس میں کوئی میٹنگ پراپر ہوئی ہو جو آپ نے پرائم منسٹر کو دکھائی ہو, یا آڈیو ایسی کوئی ہو جو پرائم منسٹر کو دکھائی ہو؟ دیکھیے گزارش یہ ہے, جو لوگ گرفتار ہو رہے ہیں وہ طوطے کی طرح ایک ایک چیز بتا رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ کتنے دن ہم زمان پارک میں ہم رہے, کتنے دن ہمیں رکھا گیا, کتنے وہاں کھانے پینے کا انتظام کون کرتا رہا, کن رہنماؤں کی ذمہ داری تھی, کن کی گاڑیاں تھیں, کیا پلان تھا. مجھے یہ بتائیے 75 سال ہو گئے ہیں, یعنی اچانک سے
फैसला आबाद चले अपने शहर की देख लेते, पाकिस्तान की तारीख में अब सारे सहाफी फैसला आबाद की तारीफ से आगाह हैं। 75 साल में क्या कभी यहाँ पर जो एक एजेंसी का दफ्तर है उसके तोड़ फोड़ या उसके सामने मुजाहरा हुआ हो 75 साल में? और ये अचानक नहीं हुआ। मुजाहरा प्रेस क्लब होता है, कचहरियां, कोई यहाँ पर और 3 जगह हैं जहां पर लोग अपना मुजाहरा करते हैं। यहाँ पर डीसी का घर भी था, कमिश्नर का भी था, पुलिस के वाले घर थे, यहाँ पर नून लीग के रहनुमाओं के भी, यानी पिन पॉइंट करके फैसलाबाद में भी अफवाज को निशाना बनाकर वो दफ्तर एक गली के अंदर है, उस गली के अंदर जाके गेट तोड़ के आग लगाने गए हैं। और इसी तरह जना हाउस है, जना हाउस तक जाते हुए कई दफ्तर ऐसे थे, गवर्नर हाउस भी उधर था ना जी, वजीर आला हाउस भी उधर था, असेंबली भी पंजाब उधर है। एहतजाज करने के लिए ये पाकिस्तान में पहली दफा एहतजाज इस तरह का कोई हुआ है और प्लानिंग से हुआ है। यानी GHQ बिल्कुल एक साइड पर है, पूरा पिंडी गुजर के लोग GHQ के गेट तक पहुंचाए गए हैं, प्लानिंग के साथ गए। सो ऐसे शवाहिद जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं और ऐसे वीडियो ऑडियोज बेशुमार, और इमरान खान का अपना बयान कि जब मुझे पकड़ा कमांडोज ने है तो एहतजाज भी तो फिर उन्हीं के खिलाफ होगा ना। ये बताइएगा कि जो PTI छोड़ रहे हैं उनसे जबरी छुड़वाया जा रहा है या जो है वो अपनी मर्जी से किरदार भी देखकर छोड़ रहे हैं? गुजारिश ये है कि ये पहले भी इनमें से कोई लोग वो थे जो सियासी तौर पे C ग्रेड किस्म के थे, या वो पहले शामिल पार्टी बनी भी ऐसे ही थी, और उसके बाद छोड़ने वाले जो हैं वो अब उनको एक मौका मिल गया है और वो समझते हैं कि वो इमरान खान के गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते। वो समझते हैं कि PTI का झंडा साथ लगा होगा तो लोग उनको ना सियासत करने देंगे, ना उनको आम जिंदगी में वो कोई काम कर सकेंगे। सो लोगों ने ये, मैंने तो कहा है कि बहुत सारे लोगों का ज़मीर की आवाज या वो इन गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकते जो इमरान खान और PTI ने किए हैं। और कुछ लोग ये जरूर कोशिश कर रहे हैं कि वो इन प्रेस कॉन्फ्रेंसों से अपने गुनाह भी छुपाएं, लेकिन ये NRO ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देती। हाँ, सियासी लिहाज से आपको मौका जरूर देती है कि आप अपने आप को बुलवाइयों से अलहदा कर लें। इसी पे ऐड कर लें कि कानून पास हो जाए, मियां नवाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को आप मीडिया के जरिए खुशखबरी देते हैं कि कब तक? देखिए जी, मियां साहब, आपने अभी कहा कि मुस्लिम लीग नून पंजाब में इलेक्शन के लिए तैयार है, मियां नवाज जो है जलसे कर चुके हैं, लेकिन अदालत के फैसले के बावजूद ना तो फंड जारी हुए पाक से और ना ही सिक्योरिटी दी गई, इसका क्या मकसद है? गुजारिश ये है कि मैंने आपको कहा कि इलेक्शंस टाइम पर होने चाहिए, ये पार्लियामेंट का फैसला है। सो पार्लियामेंट का फैसला है और पार्लियामेंट के फैसले में सारी जमातें मौजूद थी। बाकी ये जो इलेक्शंस के हवाले से कोई इबहाम नहीं है। इलेक्शन किसी की मर्जी से नहीं होगा, कि इमरान की ख्वाहिश से नहीं होगा। इलेक्शन आइन और कानून के मुताबिक टाइम पर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन से पहले पाकिस्तान में मौजूद होंगे, इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे, और जिस दिन मियां नवाज शरीफ जहाज में बैठ जाएं उस दिन समझे पाकिस्तान में इलेक्शन होने वाला है। यानी इलेक्शन की तारीख आपको देखने की जरूरत नहीं, जिस दिन मियां नवाज शरीफ जहाज में बैठेंगे समझे पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख। थैंक यू।